ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اقوال سلف کی روشنی میں اتحاد، اجتماعیت، اس کے برکتیں کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماعیت اور اتحاد، آج ہر کوئی اس موضوع پر گفتگو کرتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، کئی مجلسیں بھی اس تعلق سے منعقد کیے جاتے ہیں، اور ہر ممبر سے، ہر اسٹیج سے اس بات کی صدا آتی ہے کہ افتراق درست نہیں ہے، انتشار اچھا نہیں ہے، اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ لیکن اجتماعیت کے جو اصول و ضابطے ہیں، اتحاد کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہنے کے لیے انسان کو جو کچھ کھونا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اجتماعیت یا اتحاد کیا ہے؟ اجتماعیت اور اتحاد اگر سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو اجتماعیت نام ہے اوروں کے ساتھ خود کو ضم کر دینا، اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ملا دینے کا نام اجتماعیت ہے۔ لیکن اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ملانے کے لیے، ضم کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ انسان کو اپنی انا کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے وجود اور اپنے شناخت کو مٹانا پڑتا ہے، انفرادی مفادات سے انسان کو بالا تر ہو کر کے دوسروں کے ساتھ ملنے کا مزاج اپنا پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ایک انسان اپنی انفرادی شناخت کو مٹائے گا نہیں اور اپنے انفرادی مفادات کو بالائے طاق نہیں رکھے گا، وہ دوسروں کے ساتھ مل نہیں سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری اپنی شناخت بھی رہے، دوسروں کی بھی شناخت بنی رہے، تیسرے کی بھی بنی رہے، تو ہر ایک اپنے بارے میں سوچے گا۔ یقیناً اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملت متحد رہے، امت متحد رہے، تو اس اتحاد کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھے، اپنی شناخت کی فکر چھوڑے، بلکہ ایک امت کی اتحاد اور امت کی شناخت اور امت کی بھلائی اور اس کے خیر خواہی کے لیے وہ سوچے، اس بات پر غور کرے کہ امت کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے اپنے ملنے سے، دوسرے کے ساتھ ضم ہونے سے امت کا بھلا ہو سکتا ہے، امت کے لیے خیر و بلائی کے راستے استوار ہو سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو ضرور ملائے اور ضم کرے۔ یہی اسلام کا مزاج ہے، اسلام یہی چاہتا ہے۔ قرآن عزیز کے اندر جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102 ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں یہ بات فرمائی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے ایک تو اہل ایمان کو خطاب کیا گیا، یعنی ایمان شرط ہے، توحید شرط ہے، اور اس کے بعد دوسری تعلیم جو اللہ رب العالمین کے جانب سے دی گئی وہ ہے تقوی کی، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت ہمیشہ فرمانبرداری کی حالت میں آئے۔ تو دو باتوں کی تعلیم اس آیت میں ہے، اور اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے پھر اتحاد کی اہمیت اور انتشار کے نقصانات کو بیان کیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین کے رسی کو ایک ساتھ مل کر کے تھام لو مضبوطی کے ساتھ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کی تفسیر آپ پڑھیں اس آیت کے ضمن میں، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا کہ
اس سے قبل کی آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 باتیں بیان کی ہیں. تو یہاں اللہ رب العالمین کی رسی سے مراد کتاب اللہ اور اجتماعیت ہے. اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے، قرآن و سنت ہے اور اجتماعیت ہے. اور اس کے بعد اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اجتماعیت کا حق اور ایمان کا حق، توحید کا حق اور تقوی کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر اجتماعیت نہ ہو، اتحاد نہ ہو، وہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر نعمت فرمائی، احسان فرمایا. کس وقت؟ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ رب العالمین کی مہربانی سے تم بھائی بھائی ہو گئے. یہ اشارہ ہے مکی اور مدنی زندگی کی طرف. آپ دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مکے کی حالت کیسی تھی؟ نہ کوئی عدالت تھا اور نہ ہی کوئی حکومت تھی. قبائلی زندگی وہ گزار رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. عصبیت کا یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد مار دیا جاتا تھا، وہ قبیلہ جب تک انتقام نہ لے لے، پورے قبیلے کو ختم نہ کر دے، تب تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں تھا. لیکن وہاں بھی ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز نظر آئے گی کہ وہ غلط تھے، لیکن ایک چیز میں اتحاد تھی ان کے پاس. وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں دیکھتے تھے کہ غلطی کس کی ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے ہم کو بدلہ لینا ہے. ہمارا غلط تھا، غلطی اس کی تھی، اس کو بالائے طاق رکھ دیا کرتے تھے. تو اس عصبیت کو اگر بالائے طاق رکھیں تو وہ اس اعتبار سے متحد تھے. کوئی حکومت نہ تھی، کوئی سرداری نہ تھی، زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی. بنو بکر اور بنو تغلب، مکے کی زندگی میں نصف صدی تک ان کے درمیان جنگ جاری رہا. نصف صدی تک لڑتے رہے ایک دوسرے سے، خاندانوں کے خاندان ختم ہو گئے. مکے اگر مدنی زندگی کو دیکھیں تو اوس و خزرج کی زندگی آپ کے سامنے ہے. آج جن کو ہم انصار کے نام سے جانتے ہیں، جن کے تعلق سے جن کا اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مفادات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. ان کی حالت کیسی تھی؟ اوس و خزرج کی حالت کیسی تھی؟ وہ لڑ رہے تھے آپس میں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے الفت پیدا کر دی، ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. الفت کیسی ہوئی؟ مکے سے جب کوئی مہاجر، کوئی ہجرت کرنے والا مدینہ گیا، اس کے رہنے سہنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا. انصار نے وہ محبت دکھائی کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے. ایک بھائی بھائی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا ہے جو بحیثیت ایمان والے کے، بحیثیت مسلمان کے ان مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں کیا. ان کے پاس گھر تھا، اس گھر کو آدھے حصے میں بانٹ دیا. بیویاں تھی، کہا آپ دیکھ لو ایک نظر، جو پسند آئے میں طلاق دینے کو تیار ہوں. جن بیوی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزارا تھا، جن سے ان کے بچے ہوئے تھے، ان کی نسل پروان چڑھی تھی، کہا صرف آپ اشارہ کر دیں میں طلاق دینے کو تیار ہوں، عدت کے بعد آپ نکاح کر لو. یہ میرا کاروبار ہے، آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج سے آپ ہمارے پارٹنر ہیں، ہمارے شریک تجارت ہیں. یہ مثال ملنا دنیا کی تاریخ میں ممکن نہیں ہے. کیوں ہوا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. جھگڑے ختم ہوئے، اتحاد پیدا ہوا. اس اتحاد کی برکت سے وہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئے. لیکن جب تک اختلاف تھا، انتشار تھا، آپس میں لڑ رہے تھے، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ اسلام جب انہیں یاد کرتا ہے تو زمانے جاہلیت سے یاد کرتا ہے. تو کس بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی، اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے لوگوں کو متحد کرنے پر خرچ کر دیتے نہیں کر سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان الفت پیدا کی ہے.
تو آپسی محبت اور آپسی اتحاد اور اجتماعیت، اس کے لیے آپ کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضابطے پر چلیں، اللہ رب العالمین یقیناً اتحاد پیدا کرے گا، جو مطلوب ہے، جو اسلام کا مزاج ہے۔ تو دو باتیں خاص طور سے اہل علم نے لکھا ہے، آگے دو آیتیں اور پڑھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 92 میں اور سورہ مومنون آیت نمبر 52 میں یہ بات بیان فرمائی، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی جو امت ہے حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تم سب کا رب ہوں، فَاعْبُدُونَ، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ اگلی آیت سورہ مومنون میں سیم آیت ہے، فرق کیا ہے؟ فَاتَّقُونَ، تم تقوی کا راستہ اختیار کرو۔ اہل علم نے، مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا کہ اللہ کی قسم، بحیثیت مومن کے ایمان کا، عبادت کا حق کما حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ایک انسان متحد نہ ہو جائے، اور نہ ہی تقوی کا معیار مکمل ہو سکتا ہے جب تک کہ ایک انسان اتحاد کو پسند نہ کر لے اور اتحاد والا مزاج نہ بنا لے، متحد نہ ہو جائے۔ نہ تو انسان کی عبادت مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی انسان کا تقوی اپنے معیار کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ مفسرین نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ وإیاکم الفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد من اراد بحبوحۃ الجنۃ فلیلزم الجماعہ۔ 5 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، اے لوگو اجتماعیت کو لازم پکڑو، اتحاد کو لازم پکڑو، وإیاکم الفرقہ، اختلاف سے بچو، انتشار سے بچو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمائی فإن الشیطان مع الواحد، یاد رکھو جو اپنی انفرادی شناخت کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہی شیطان کے جال میں پھنستا ہے، وہی شیطان کے جال میں پھنستا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ الْإِثْنَيْنِ، 1 سے 2 ہو گئے شیطان دور ہو جاتا۔ اسی پر آپ سمجھتے جائیے، 2 سے 3 ہو جائیں، 3 سے 4 ہو جائیں، 4 سے 100 ہو جائیں، 1000 ہو جائیں، جس قدر آپ کی تعداد بڑھے گی، جس قدر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہوں گے، اسی قدر شیطان کی چال آپ کے اوپر کارگر نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 ہو تو شیطان کے جال میں پھنسنے کا زیادہ امکان ہے، 2 ہو گئے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من ارادہ بحبوحۃ الجنۃ، جو جنت کے درمیانی حصے میں اپنا مقام چاہتا ہے فلیلزم الجماعہ، تو اجتماعیت کو لازم پکڑے، وہ اجتماعیت کو لازم پکڑے، متحد رہے، متحد رہنے کی کوشش کرے، اتحاد والا مزاج اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مثال سے فرمائی، مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم، کہ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، کذیب الغنم، جیسے کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، ایسے شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاخذ الشاۃ القاسیۃ الناحیۃ، ہمیشہ شیطان اسی بکری کا یا بھیڑیا اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ تھلگ ہو جایا کرتی ہے، جو ریوڑ سے الگ ہو کر کے کنارے پر آ جاتی ہے اسی کا شکار کرتا ہے، ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا ہے، جو کنارے کنارے چلتی ہے اسی کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ، لہذا اے لوگو تفرق سے بچو، انتشار سے بچو، اتحاد کو لازم پکڑو، علیکم الجماعہ والعامۃ والمسجد۔ تو آپ نے مثال فرمائی، مثال سے واضح فرمایا کہ انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے
اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہاری آپسی اتحاد ختم ہو جائے، اجتماعیت برقرار نہ رہے. اور بھیڑیا بھی جب بکریوں پر حملہ کرتا ہے اسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ تھلگ ہو جائے، وہی شکار ہوتی ہے، نقصان اس کا ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، تفرق سے بچو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی جس سے اتحاد ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ، اجتماعیت کو لازم پکڑو، دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو ضم کرنے کا مزاج بناؤ. والعامتی، عام لوگوں کی خیر خواہی چاہو، عام لوگوں کو اپنے قریب ہونے کے لیے راستہ پیدا کرو، عام لوگوں کی بھلائی کی سوچو. والمسجد، اور مسجد سے جڑے رہو. تو 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کے حوالے سے بیان فرمائی. ایک تو اجتماعیت والا مزاج انسان پیدا کرے، لوگوں کی بھلائی کی فکر ہو، اپنی انفرادی شناخت کو نظر انداز کرتے ہوئے قوم و ملت کی بھلائی، امت کی بھلائی، امت کا بھلا، ان کی خیر خواہی کو ترجیح دیتے ہوئے عام لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے. والعامتی والمسجد، اور مسجد کے ساتھ جڑا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی تعلیم دی کہ ایک انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم رہنا چاہیے، ملا رہنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے. فائدے کیا ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شمار موقع پر آج کون نہیں جانتا کہ اتحاد میں بھلائی ہے. مقصود یہ ہے کہ جس کو جہاں متحد ہونے کی ضرورت ہے اگر وہ نہ رہے نظام بگڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بتایا ہے. اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، طلاق اور خلا ہو جائے، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے وہ انہی کو پتا ہوگا. یعنی بچے اور خاندان بگڑ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. اس بچے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اس کی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اس کا احساس ہر کسی کو ہے. ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر اتحاد نہ رہے گھر کا نظام نہیں چلے گا. خاندانوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے کام مل کر کے اور بہت ساری برائی اور بہت سارے بھلائیوں کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خاندان کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے. خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہے، سماج ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہے، عوام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے، یہی مطلوب ہے. تو اسلام آیا تو اسلام نے جو چیز پیدا کی، جو چیز نظر آئی، لوگوں کو دکھائی دی، وہ کیا تھا؟ افتراق ختم ہوا، اختلاف ختم ہوا، اتحاد آیا. اور اسی اتحاد کے ضمن میں اتحاد کے کتنے فائدے ہوئے. یاد رکھیے کہ اگر ایک گاڑی ہے جو کیچڑ میں پھنسی ہوئی ہے، اس میں سوار سارے لوگ اتر جائیں اور ہر کوئی اتر کر کے باری باری اس کو دھکا لگائے، کیچڑ سے نہیں نکال سکتا ہے. لیکن وہی سارے سواری اتر کر کے ایک ساتھ اگر گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائیں گے اس گاڑی کو آگے لے جانے میں. لیکن تنہا اگر کوشش کریں گے نہیں ہوگا. اس لیے اسلام میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کے لیے ضرورت ہے کہ وہاں اجتماعیت ہو. آپ دیکھیں کہ ہماری جملہ عبادتیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہونا چاہیے. 5 وقت کی فرض نمازیں اللہ رب العالمین نے جماعت کے ساتھ فرض کی ہوئی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہوتی اور گھروں میں آدمی انفرادی طور سے ادا کر لیتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ترغیب فرمائی. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سنیں تو کہتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی جماعت چھوڑ دیتا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ہے اس کی. تو اتنی بڑی تاکید کیوں ہے؟ سال میں 1 مہینہ رمضان کا سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. جس کو چاند نظر آئے روزہ رکھے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے افطاری کرو. ہفتے میں 1 دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ سارے لوگ اکٹھا ہوں اللہ کے گھر میں اور جمعہ کی نماز ادا کریں. سال میں 1 بار 2 بار موقع دیا، عید الفطر عید الاضحیٰ میں سارے لوگ اکٹھے ہوں، دور دراز سے لوگ ایک ساتھ آئیں. یہ نظام کیوں ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہر دن 5 مرتبہ سارے مسلمان محلے کے مسلمان اکٹھے ہوں.
ہفتے میں دور دراز کے لوگ اکٹھے ہوں, سال میں 2 مرتبہ اکٹھے ہوں, تاکہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں, ایک دوسرے کے ضروریات کا مداوا ہو سکے, کون کیا ہے, کس کو کیا ضرورت ہے, اور مسلمانوں کا اتحاد دکھے. ہم آج ایک دوسرے سے جدا ہیں, گھر کے گھر میں 4 بھائی ہیں, 10 افراد ہیں, 5 لوگ ہیں, ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں. باپ بیٹی کی نہیں بنتی ہے, بیوی شوہر کی نہیں بنتی ہے, بھائی کی بہن سے نہیں بنتی ہے, خاندان کا خاندان سے بگاڑ ہے. اب بتائیے کہ کیا اسلام کا مزاج یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا رہیں, ایک دوسرے سے الگ رہیں؟ یہ مسجد ہے, اگر اس کا ایک نظام چل رہا ہے, کوئی فرد واحد کی وجہ سے نہیں, آپ سارے لوگوں کے انفرادی اور آپ سارے لوگوں کے انفرادی مدد اور تعاون سے, کہ ایک ہر انسان مل کر کے جب کوئی مدد کرتا ہے تو ایک نظام چلتا ہے. تنہا کوئی فرد واحد بہت سارے کام ہیں نہیں کر سکتے ہیں. سارے لوگ جب ملتے ہیں, سارے لوگوں کے مال ملتے ہیں ایک ساتھ, جب جا کر کے کوئی بڑا کام ہوتا ہے, تو یہ ہم محسوس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ تنے تنہا بہت سارے ایسے کام ہیں کہ تنے تنہا نہیں کیا جا سکتا ہے. سماج میں کوئی برائی ہے, آج ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو. آپ کے سماج میں بے شمار ایسی برائیاں ہیں کہ اگر آپ کے اندر اجتماعیت ہو جائے, اتحاد ہو جائے, وہ برائی جڑ سے ختم ہو جائے. مسجد کے ذمہ دار مسجدوں کے ذمہ داران سے مل جائیں, سارے مسجد کے ذمہ داران ایک کے ساتھ متحد ہو جائیں, کیا کوئی سماجی برائی ختم نہیں ہو سکتی ہے؟ آج آپ اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کے سماج میں گھناؤنے جرم ہو رہے ہیں, آپ اس فرد کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس برائی کو نہیں چھوڑتے ہیں آپ کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے, آپ کے کسی بھی خوشی اور غم میں ہم شریک نہیں ہوں گے. سماج سے برائی ختم ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بائیکاٹ کیا. کیا ہوا ان کا حال؟ کہتے ہیں کہ زمین تمام تر کشادگی کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہو گئی تھی. تو بات دور کی نہیں ہے, ہم بہت دور کی سوچتے ہیں, لیکن ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں اگر کوئی گنہگار ہے, کوئی کسی جرم کے اندر مبتلا ہے, تو سماجی برائی کے استحصال کے لیے, اس کے خاتمے کے لیے ہمارے درمیان اتحاد تو ہونا چاہیے. آپ سماج کو سدھار سکتے ہیں, معاشرے کو سدھار سکتے ہیں, لیکن جب ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہونے والا مزاج, ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے والا مزاج آپ پیدا کریں, تو اتحاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. انفرادی طور سے بہت ساری برائیاں ہیں, بہت ساری بھلائیاں ہیں جو فروغ نہیں دے سکتے ہیں آپ. اس کے لیے متحد ہونا ضروری ہے, ایک ساتھ آنا ضروری ہے. وہاں ایک انسان کو اپنی انا مارنی ہوگی, اپنے مفادات کی قربانی دینی ہوگی, تب جا کر کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ضم رہ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ میری اپنی چلے, ان کی اپنی چلے, تیسری کی چلے, چوتھی کی چلے, ہر کوئی چلاتا پھرے گا, اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. ہماری ہی بات سب سے اوپر, میری رائے سب سے اوپر, میری سوچ سب سے اوپر, میری فکر سب سے اوپر, اس سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. ایک گھر کے اندر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے تو امت مسلمہ میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کو اپنی انا کو مارنا پڑے گا, اپنی انفرادی شناخت کو مٹانی پڑے گی, اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دینی پڑے گی, تب جا کر کے اتحاد ہوتا ہے. ایک گھر کا نظام, ایک گھر میں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے کس قدر صبر کرنا پڑتا ہے, صبر کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں. آپ خالد بن ولید کا واقعہ بار بار سنتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا تھا. کیا وہ سپہ سالار تھے, ان کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ جس جنگ میں شریک ہوئے کبھی اس میں شکست نہیں ہوئی, لیکن عمر بن خطاب نے معزول کر دیا. ان کو اس وقت کیا دلی طور سے رنج نہیں ہوا ہوگا, لیکن امت میں اتحاد برقرار رہے, امت انتشار کا شکار نہ ہو, اس لیے اپنی انا کا استعمال انہوں نے نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں آپ جو ہے قصر کے بجائے پوری نماز پڑھا رہے ہیں. حج کے ایام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے کہا کہ آپ تو فتویٰ دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے قصر کے ساتھ نماز ہونی چاہیے, اور یہاں آپ عثمان غنی کے پیچھے جو امیر المومنین ہیں ان کے پیچھے آپ قصر کے ساتھ جو ہے پوری نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا الاختلاف الشر,
اختلاف کیا ہے؟ شر ہے، شر ہے، میں اختلاف نہیں چاہتا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے، آج کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور خاص طور سے آج کے تناظر میں جو حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج الیکشن کا دورہ ہے، اس دور میں اور ان حالات میں خاص طور سے اجتماعیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں حق رائے دہی یہ آپ کا حق ہے، قانونی حق ہے، اور ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس حق کا استعمال کرے۔ آج ایک بڑی طاقت جو یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو حق رائے دہی سے معزول کر دیا جائے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اس لائق بنایا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے خاطر وہ حق رائے دہی کا استعمال کرے، تو اسے ضرور کرنا چاہیے، اس کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور خاص طور سے اس میں اجتماعیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے اجتماعیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اپنے لیے ایک اچھا لیڈر منتخب کریں اور سارے لوگ مل کر کے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز ایوان حکومت تک پہنچے، ہماری باتیں وہاں تک پہنچیں، ان کے کانوں میں پہنچیں، تو ہمارے لیے ہمارا اپنا ایک ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو ہماری آواز کو وہاں تک پہنچائے۔ ورنہ آپ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، آپ کی فائلیں ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پہ نہیں جائیں گی، نہیں پہنچیں گی، وہیں دب کر کے رہ جائیں گی۔ آپ کتنا بھی چلائیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے یہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم بہت بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جس حد تک ہم تبدیلی لا سکتے ہیں اس حد تک کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک اچھا لیڈر ہو جو ہماری بات، ہماری آواز ایوان حکومت تک پہنچا سکے اور ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی تکمیل ہو سکے۔ اس کے لیے آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر کے، ایسا نہ ہو کہ ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائیں۔ آج بہت سارے لوگ اور جو ہے فسطائی طاقتیں یہ ہماری اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کئی سارے لوگ اپنی شناخت اور اپنی پہچان بنانے کے لیے آپ کو بانٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں انفرادی مفادات کو بھول کر کے، فراموش کر کے، اس کو نظر انداز کر کے ہم متحد ہو کر کے اس چیز کا استعمال کریں تاکہ واقعی اجتماعیت کا ہم ثبوت دیتے ہوئے کسی اچھے لیڈر کو ہم اپنے لیے منتخب کر سکیں۔ تو آج حالات یقیناً اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں اور یہاں اپنے اجتماعیت اور اپنے اتحاد کا ثبوت دیں۔ تو چاہے وہ دینی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، بہت ساری برائیاں اس کو ختم کرنے کے لیے اور سماج اور معاشرے کے اندر بھلائیوں کو فروغ دینے کے لیے اجتماعیت کی، اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے انتشار سے، اختلاف سے الہ العالمین بچے رہنے اور بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایمان و تقوی کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر الہ العالمین متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم۔